نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا وحبيبنا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں درود پاک تمام حضرات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام
سامعین اور تمام سننے والے حضرات، اللہ تعالی ہم سب کی اس محفل کو اور اس نشست کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم سب کو ہر مصیبت ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات میں سچے دل کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ گزشتہ زندگی میں ہم سے ہو گئے اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات جو آج اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی جائے اور مانگا جائے، وہ رب کریم سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور جتنا ہو سکے بندہ اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، اور جو اس پر قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پھر یہ دعا کرے کہ مالک جو نمازیں قضا میں سے ہو گئی ان پر مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ میں انشاءاللہ العزیز باجماعت نماز ادا کروں گا اور وقت پر نماز ادا کروں گا۔ تو یہ رات بڑی ہی برکت والی رات ہے۔ کچھ حدیثیں اس رات کے حوالے سے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز پھر کچھ باتیں قرآن کریم کی جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے کلام کروں گا، اور دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور ہم سب کو جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنا ہو سکے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی طور پر پڑھیں، اجتماعی طور پر پڑھیں، کثرت سے جتنا درود پڑھیں گے، کیونکہ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ تو انسان جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، کیا یہ کم اعزاز ہے کہ ادھر بندے نے درود پڑھا اور ادھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو گئی؟ سبحان اللہ! اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ ہم جہاں حضور پر جب درود پڑھتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو یوں سمجھ لو جب محبوب مصطفیٰ پر درود پڑھا جاتا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضری لگتی ہے، اور رب کعبہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ من صلی علی یوم الجمعۃ الف مرہ جاء یوم القیامت معہ نور۔ فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 1000 مرتبہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ رب العزت اسے ایک نور عطا فرمائے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا مجھ سے سنی ہے، اس حدیث میں غور و فکر کریں کس قدر خوشخبری اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، کس قدر پیاری بات فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک توجہ کے ساتھ سنیے، اور سننے کے بعد دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود و